اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، نہایت ہی معزز و موقر علماء اکرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اور یہاں رہ کر ہمارے ساتھ پڑھنے والے میرے ہم عمر دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت اور اچھی محفل میں بیٹھنے کا موقع ہمیں شرف بخشا، اور ہم اپنے اساتذہ اکرام کا بھی بے حد شکر گزار ہیں، ہم اور ہماری پوری ٹیم اور ہمارا پورا بیچ، کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر اور اس پروگرام کا حصہ بننے کا ہم کو موقع دیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے باعث مسرت ہے، لیکن بے حد خوشی ہمیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غم بھی ہے جو مجھے اور میری پوری ٹیم کو اور میرے پورے بیچ کو ہے، اور وہ غم اس مدرسے کو چھوڑ کر جانے کا غم ہے، وہ تکلیف اس مدرسے کو چھوڑ کر جانے کی تکلیف ہے، یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر جانے کا غم ہے، اور یہاں کے اساتذہ اکرام جو بے حد مشفق، انتہائی مہربان، اور ہم طلباء کی، سارے طلباء کی جذباتوں کی قدر کرنے والے، ان کی پریشانیوں کو سننے والے اور ہر موقع پر ان کا ساتھ دینے والے، ان کو دیکھ کر ہر طلباء کا دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کا سلوک اور رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ کسی باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کا غم، ان لوگوں کو چھوڑ کر جانے کا غم ہمیں بے حد افسردہ کیے ہوئے ہیں اور بے حد غمگین کیے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہاں سے جانے کے بعد ہمارے دلوں سے نہ تو مدرسے کی محبت نکلے، اور نہ اساتذہ اکرام کی، اور نہ یہاں کے لوگوں کی۔ آج ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں سالانہ تقریب میں، اور ہم سب کا تعلق علم سے ہے، علم سے، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے، اور جہالت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی جاہل سے یہ کہہ دیں، اور ایسے جاہل سے جس نے مدرسہ تو چھوڑیے مکتب تک میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جس کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا ہے، ایسے شخص سے اگر آپ یہ کہہ دیں یہ جاہل، عقل نہیں ہے تم کو، جاہل ہو بالکل، تو غصہ آ جائے گا اس کو، آپ کو مارنے کے لیے دوڑے گا وہ، مجھ کو جاہل کہہ رہے ہو، تم کتنے پڑھے لکھے ہو، تمہاری تعلیم کتنی ہے، تم مجھ کو جاہل کہو گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی بھی دینے لگے وہ، اور آپ کے ساتھ مار پیٹ بھی کرنے لگے۔ لیکن اسی جاہل سے اگر آپ یہ کہہ دیں، تھوڑی سی علم کی نسبت اس کی طرف اگر آپ کر دیں، اور یہ کہہ دیں ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ تو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے جیسی آپ گفتگو کرتے ہیں، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو خوش ہو جائے گا فوراً وہ، نہیں صاحب ذرہ نوازی، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کہاں آپ کے ساتھ رہ کر یہ سب آ گیا۔ غور کیجئے، علم کی نسبت اگر آپ جاہل کی طرف کر رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہا ہے، اور جہالت کی نسبت اگر آپ جاہل کی طرف کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم کیا ہے، کیا چیز ہے۔ آج ہم لوگوں، جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اور جو طلبہ اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کی دستار بندی ہونا ہے، اس قرآن کریم نے، کیونکہ معمولی کتاب نہیں ہے،
یہ قرآن جن لوگوں نے محفوظ کیا ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب نے لوگوں کی حیثیتوں کو بلند کر دیا ہے، لوگوں کی حیثیتوں کو۔ مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث جس کو کہا جاتا تھا، ساری برائیوں کی جڑ، لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد ام القرا بن گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں تو سب کو اس کا جواب معلوم ہوگا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ 12 مہینے ہیں، عربی ہو یا انگلش، 12 مہینے ہیں نا، ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ ان 12 مہینوں میں افضلیت کس مہینے کو حاصل ہے؟ تو سب کو اس کا جواب معلوم ہوگا، اور کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر جواب دے گا کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے اس رمضان کے مہینے کو سب سے افضل مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ اس کی وجہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا اس مہینے کو سید الشہور بنانے والا، اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم وہ ایسی کتاب ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن اچھا دن میں نازل ہوا یا رات میں؟ اب وہ رات بھی کون سی؟ قرآن اس کو بھی کلیئر کر رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو یہ مقام کیوں ملا؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں، اچھا یہ بتائیے، فرشتے جبریل علیہ السلام ایک عام فرشتے تھے، قرآن کریم کو لے کر آنے سے پہلے ایک عام فرشتے تھے، لیکن جب قرآن کریم لے کر نازل ہوئے تو وہ کوئی عام فرشتے نہیں رہے، اللہ نے ان کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار۔ اے جبرائیل اب تم کوئی عام فرشتے نہیں ہو بلکہ سید الملائکہ ہو، تمام فرشتوں کے سردار۔ یہ قرآن جس بستی میں نازل ہوا وہ بستی تمام بستیوں کی سردار، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی تمام راتوں کی سردار اور افضل قرار دے دی گئی۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار۔ جب اس قرآن نے ان چیزوں کی اور ان لوگوں کے مقام کو بلند کیا ہے، ان کی حیثیتوں کو بلند کیا ہے، تو جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر اتارا ہے، ان کے مقام کا اندازہ لگائیے، ان کے مرتبے کا اندازہ لگائیے، ان کی حیثیت کا اندازہ لگائیے کتنی بلند ہوگی اس قرآن کی وجہ سے۔ اور آپ سن لیجئے، آج کل جن طلبہ نے اس قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور پورا محفوظ اپنے سینے کے اندر کیا ہے، ان کی مقام آپ یاد رکھیے، ان کا مقام۔ آج جن لوگوں کے لیے لوگ ایک نظر دیکھنے کو مرتے ہیں، بالی ووڈ ستارے یارو خان، شاہ رخ خان، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مرتے ہیں اور تڑپتے ہیں، اگر خبر مل جائے کہ شجاعت گنج کے اندر کوئی ایکٹر آیا ہوا ہے تو آپ سنبھال نہیں پائیں گے، اتنی بھیڑ لگ جائے گی لوگوں کی۔ کیوں؟ اس کو دیکھنے کے لیے۔ بڑا اچھا ڈائلاگ بولتا ہے، بڑا اچھا گانا گاتا ہے، بڑی اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم سن لیجئے، جن طلبہ نے اس قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، یہ بڑے بڑے بالی ووڈ ستارے یہ ان طلبہ کی پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں، مٹی اور دھول کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، اگر آپ کو لذت حاصل کرنا ہو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہو، دل کو سکون پہنچانا ہو، ان طلبہ کی طرف دیکھ لیجئے، ان طلبہ کی طرف دیکھ لیجئے، ان حفاظ کرام کی طرف دیکھ لیجئے جنہوں نے پورے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں، یہ صرف دنیاوی حد تک رہیں گے، صرف دنیاوی حد تک۔ ان طلبہ کو دیکھیے، قرآن کی وجہ سے کتنی عظمت ان کی بلند ہوئی۔ من تعلم القرآن وعلم، بہت سے پڑھانے والے آپ کو مل جائیں گے دنیا میں،
بہت سے پڑھانے والے مل جائیں گے، لیکن نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ من تعلم القرآن وعلم، سن لو تم میں سب سے بہتر وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کی مثال اور دوں گا اور بات ختم۔ آپ کسی انٹرویو میں چلے جائیے، کسی بھی انٹرویو میں آپ کے ہاتھ میں انگلش کی کوئی بھی کتاب پکڑا دی جائے، اگر آپ اس کتاب کو اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کتاب کو ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دی گئی آپ پڑھ رہے ہیں دس آپ کو فیل کر دیا جائے گا، تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن اسی قرآن کو آپ اٹھا لیجئے اور آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ کی زبان کے اندر تکلیف لکنت ہے، آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا پڑھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ پڑھ رہے ہیں الف لام میم الف لام، تو اس پر ڈبل آپ کو اجر ملے گا، اس پر دوہرا آپ کو اجر ملے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا وَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک محنت کرنے کا اور دوسرا اس کی تلاوت کرنے کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اس کی تعلیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو تو اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، جب خاتمہ فرمانا تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔